اردو کا کلام میں انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ کرم آج بالا بام آ گیا ہے، کرم آج بالا بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، اب دیکھو کرم آج بالا بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کون مقام پہ، درودوں کی بارش ہے کون مقام پہ، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، جملے والے ذرا غور کرنا، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، کہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ، کتنی بڑی ہے سعادت، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، کہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ، جو حضور کا منگتا ہے اپنے بازوں کو لہرا کے بڑیاں مقبولی دیا کرنا، کہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالا بام آ گیا ہے، اور قابل توجہ سے میرے پاس کچھ نہ تھا باز محشر، میرے پاس کچھ نہ تھا راز محشر،
نبی کا وسیلہ ہی کام گیا ہے، نبی کا وسیلہ میرے پاس کچھ نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام گیا ہے، کرم باج بالا بابا گیا ہے، اور مزہ تب ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دے آخری شد پڑھا اب آپ کی توجہ چاہیے، مزہ تب ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ تب ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام، مزہ تو تب ہے، مزہ تو تب ہے، مزہ تو تب ہے، مزہ تو تب ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ تو تب ہے، مزہ تو تب ہے، مزہ تو تب ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دے، اشارہ فرمائے میرے آقا، مزہ تو تب ہے، مزہ تو تب ہے، جس نے یہ لطف لینا ہے محبت سے، مزہ تو تب ہے، مزہ تو تب ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دے، یہ معمولی بات ہے، مزہ تب ہے، مزہ تو تب ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے، اشارہ پھر ہو گیا محبت نال، اشارہ یہ محبت نال کہ میرے پاس کچھ نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام گیا ہے، کرم جبالا اب بلا تخیر دعوت خطاب دے رہے ہیں کہ بلا استاد مکرم حضرت علامہ مولانا قاری صدیق اکبر میجر
آپ خطا فرما دینے آپ حباب نے اپنے ذوق دا مظاہرہ کرنا ہے اپنی حاضری دا ثبوت دینا ہے کہ تسی بیان سن واسطے تشریف فرماؤ کہ استاد شلا سفر کر کے آئے نے پتہ چلے کہ اجمل ٹاؤن دے دیوانے مہمان دی مہمان وادی کیا میں کرتے ہیں یہ اپنی تسی حاضری دا ثبوت دینا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق جشن نزول قرآن علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا استاد مکرم قاری صدیق اکبر نجر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى وأهل بيته وشهدائه وبناته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته إلى صراط مستقيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبركة بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا الأكبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھیے صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ مل کے ذرا کونی پہنچے والا حبیب اللہ کر ذکر مدینے والے کا کر ذکر مدینے والے کا پڑھیے کر ذکر مدینے ذکر مدینے والے دے وچ بلائی تیری ایک بار تو ہو جا ایک بار تو ہو جا سونے دا
دس سکیا کتھوں تیک رسائی ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا انہوں لگتا نوز دل آ کے بولے ذکر نبی دا کر دیا رہنا یہ چنگا لگتا اس بہانے رل مل رہنا بھئی اس بہانے ان بجے اس بہانے رل مل رہنا اس بہانے رل مل رہنا چنگا لگتا اس بہانے رل مل رہنا چنگا لگتا ہے مسجد نبوی دے وچ جانا نکرے بیٹھ کے رو لینا بولن نالوں چھپ کر رہنا چنگا لگتا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے آل نبی دی اس کی خاطر وچ کھاڑے گئے شیخ جنید دا جان کے کہنا شیخ جنید دا جان کے کہنا چنگا اپنی رحمت اللہ قبول و منظور فرمائے جڑی بھی مہمان حضرات دور دراز سے اس پاکیزہ روحانی وجدانی ایمانی لاسانی محفل دے اندر تشریف لے آئے ہو اللہ کریم نبی پاک دی بے پناہ رحمت دا صدقہ اللہ دکھ دور کر کے سخن نصیب فرمائے جڑے ہاسپٹل دے اندر گھراں دے اندر بیمار نے اللہ کریم نبی پاک دی بے پناہ رحمت دا صدقہ اللہ کل شفا نصیب فرمائے خوش نصیب سے اس بابرکت محفل دے اندر تشریف لے آئے ہو یہ او ہوندا اس فقیرہ محفل دے اندر زندے تے سائیں راضی ہو زندے تے اللہ رسول راضی ہوئے چند ضروری گلاں او مہا حضرات کی کر یہ ضروری بجانا چاہنا صبح نو روزہ کینا ستائیاں جے عید آ گئی جمعے والے دن پھر کی بنے یہ جمعے دا دن تے بڑا پارا دو خطبے بڑا پارا دے اسی بھی جدوں ہن بھی طالب علم دا وقت تے ٹائم ان کی بڑی تحقیق کی ہے کی وجہ یار انہاں پارا دن کیوں ہے جی جنے دو خطبے ہوندے بڑا پارا دے اچھا یہ پارا کنا تے جانوراں تے عوام تے کہ ایمان تے وقت تے حکمراناں تے عورتاں تے بچیاں تے جواناں تے مرداں تے بڑے بڑیاں تے یہ دن پارا کنا تے یہ جمعے والے دن عید آ جائے پھر ایڈا پارا دن کنے واسطے
آپ کو جی ہم دساں اگلی گل یہ دن کنا واسطے جنہیں نہ جمعہ پڑھنا تو نہ عید پڑھنی ہے جنہیں نہ جمعہ پڑھنا نہ عید پڑھنی ہے کہ میرے نبی نے فرما دیا آج جمعہ تو عید للمسلمین ہر جمعہ کملی والے نے حکم فرمایا عید کا کہنے ہر جمعہ ہر جمعہ اگلی گل سنو حدیث پاک کے اندر آیا جڑا بندہ جمعہ نہیں پڑھتا کملی والے نے فرمایا میرا دل کرتا ہوں کہ گھر نوں اگ یہ پارا دن ہے کہ نہیں فرمانا واسطے جنہوں نے نہ جمعہ پڑھنا تو نہ جن نے جمعہ نہیں پڑھا کملی والے نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہوں کہ گھر نوں اگ کملی والے فرمائی کیوں نہیں فرمایا رحمت للعالمین بن کے آئے میں رحمت للعالمین بن کے آیا کملی والے جڑا جمعہ پڑھتا ہے انہوں کی نام ملتا ہے میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہوئے رب کہندا میں دی شکل نہیں دیکھدا اندا علم نہیں دیکھدا اندا قد نہیں دیکھدا اندی عمر نہیں دیکھدا اندی برادری تے قبیلہ میں نہیں دیکھدا سونیا دینا کیے میں تے یار دا امتی ہے میں جڑا جمعہ پڑھدا کملی والے نے فرمایا وہ فرشتے ان کے نامہ اعمال دے اندر 40 مقبول حجاں دا ثواب لکھ دیندے حجاں دا ثواب اون دے نامہ اعمال تے لکھیا جاندا جڑا پڑھدا ہے جڑا جڑا منبر رسول تے بہندا ہے مصلی امامت تے بہندا ہے اون دی کی شان ہے کملی والے نے فرمایا 70,000 عبادت گزار 70,000 عبادت گزار عبادت دے وچ کھلوتے رہن قیام دے وچ رکوع دے وچ سجدے دے وچ جلسے دے وچ 70,000 عبادت گزار عبادت دے وچ 70,000 لوگ عبادت دے وچ میرا بندہ ایک عالم دین ستا ہوئے اپنی چار پانچ دے آرام کرتا ہوئے 70,000 عبادت گزارن والا افضل تیار ہے جنہیں والے ہندی سمجھ آگئی جنہیں نہیں پڑھنا ہوندے کملی والے دی رات اس تو ود کے افضل دینی کونی جنہوں عید کا دن کہ ویچے جمعہ دا بھی آ جائے جنہیں عید والے دن ٹائم دے وچ نبی دی پاک بارگاہ جا حاضری دے کے اللہ دی بارگاہ جے سجدہ کیتا ہے تے جمعہ دے وچ آن کے بھی سجدہ کیتا ہے آج جڑی رات آئی لیلۃ القدر اس رات کے اندر میڈیا کے اندر نٹاں دے اوتے گزاراں دے اوتے یہ بڑیاں چیزاں چلدیاں پیاں جنہیں روزہ نہیں رکھیا جنہیں نماز نہیں پڑھی اس رات 2 نفل پڑھ لے روزیاں تو بھی فارغ نماز تو نہیں فارغ تینوں کیا نماز بھی نہیں پڑھی تراویح بھی نہیں پڑھی قرآن بھی نہیں پڑھیا روزہ بھی نہیں رکھیا اس رات 2 نفل پڑھے کہ فارغ ہے کہ غلط ہے جھوٹ ہے بکواس ہے جھوٹے کا خدا بھی جھوٹے کا خدا بھی لعنت نہیں نقل تو لا کے ابد تو لا کے اجسام تو لا کے قیامت کی صبح تک کوئی نہیں ایک حدیث نہیں پیش کر سکتا کہ سرکار کا فرمان ہوئے کہ 2 نفل پڑھ لو کہ تہاڈی چھٹی ہے نا اس رات کے اندر جڑا توبہ کر لو جڑا توبہ کر لو پھر 2 نفل پڑھ لو
کملی والے نے فرمایا پہلے نبیاں دی امتاں بڑیاں لمبیاں انہاں دی عمراں سن علماء نے عرض کی یا رسول اللہ انہاں دی عمل بھی پھر بڑے ہوں گے سرکار خاموش رب ذوالجلال رحمت چوک وچ آ گئی فرمایا میرے یار دا امتی سونیا پریشان نہ ہو میں تہاڈی امت نوں لعنت اور قدر عطا کردا تہاڈی امت نوں لعنت اور قدر عطا کر دتی ہے نماز روزے حج زکات فطرانہ معاف نہیں دو نفل چھڑ کے 200 نفل بھی پڑے اس رات کے اندر جڑا بندہ صلاۃ التسبیح پڑھ لے اندے صغیرہ گناہ معاف اگلی سن لو حقوق العباد حقوق العباد معاف نہیں ہوندے ہاں اس رات کے اندر جڑا 8 رکعات نماز نفل ادا کرے گا ایک سلام دے نال ایک سلام دے نال پہلی رکعت اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہ الحمد شریف قل شریف دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف قل شریف التحیات یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے سلام نہ پھیرے پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے پھر سبحانک اللہ تو شروع کر لے انج جڑا 8 رکعات نماز نفل ادا کرتا ہے ایک سلام دے نال جدوں سلام پھیر کے انہاں 8 نفلاں دا تحفہ سجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ساجدہ صابرہ صالحہ مقدسہ مطہرہ عالمہ شاکرہ نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین والآخرین سیدہ الاولاد سیدہ خاتون جنت علیہ السلام فرماتی نے میں وعدہ کرنی میرے ابے دے امتیاں وچوں جن نے 8 رکعات نماز نفل دا ليلۃ القدر دی رات دے اندر مینوں تحفہ پیش کیتا میں وعدہ کرنی میرے ابے دا امتی او جہنم دے وچ نہیں جاوے سیدہ پاک فرماندیاں نے میں فرمادا کرنیاں کی کہ میرے ابے دا امتی جہنم دے وچ نہیں جاوے گا سرکار دا امتی کدی بھی نہیں ہو سکدا کیونکہ میرا عقیدہ یہی ہے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا خطیب ایک کرم ہے کملے صاحب کی خدمات اللہ انہوں سلامت رکھے قبلہ علامہ صاحب نے اس بستی دی اندر بڑا خیال جاری کیتا ہے پڑھو دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا کملی والا سنتا ہے پیا یہ کملی والے جان دے پہ وہ بڑا میرے نال دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے
بدل جائے گا حافظ قرآن دی کی شان انہیں سینے دے قرآن ادھنا بچیاں دے تے دستار بندی الحمدللہ یہ او دولت ہے جڑی قبر چ بھی نال ہے حشر چ بھی نال ہے سفر تے بھی نال ہے گھر وچ بھی نال ہے بازار وچ بھی نال ہے یہ او دولت ہے جہدے تے کوئی ڈاکا سکدا بڑی توجہ حافظ قرآن میں کی شان ہے عالم با عمل ہوئے حافظ قرآن ہوئے کہ با عمل ہوئے کی عظمت ہے بڑی عظمت ہے شان قرآن دی ہے بڑی عظمت شان قرآن دی ہے لازم ہے ہر مسلمان یہ دا ادب و احترام کرنا یہ ہدایت بن کے آیا ہے مسلمان تیرے لئی انہیں تو کافران تے نہیں انعام کرنا تلاوت کریا کر قرآن کی دن راتی تلاوت کریا کر قرآن کی دن راتی یہ جاننا ہے بلند مقام کرنا نسبت جوڑ قرآن کے نال جمیل ایسی منکر نکیران بھی پوے احترام نسبت جوڑ بس نسبت جوڑ قرآن کے نال جمیل ایسی منکر نکیران بھی پوے احترام کرنا سینے جو قرآن ہے حافظ قرآن قبرستان دے بچوں دی گزر جائے قبرستان دے بچوں دی گزر جائے اجے کلام نہیں پڑھی ہاتھ چکے نہیں دعا منگی نہیں قبرستان دے بچوں دی گزر گیا ہے بڑی توجہ مکی کہنے لگا ہے قرآن کا حافظ قبرستان دے بچوں دی گزر گیا ہے اللہ نے حکم دے دیتا فرشتیاں 40 دن واسطے اس قبرستان والے دے عذاب نو ختم جڑا قبرستان دے بچوں دی حافظ قرآن گزر جائے کہ 40 دن واسطے اللہ عذاب نو ختم کر دیندا ہے اے تے حافظ قرآن دی شان ہے تے قرآن دے جڑے وارث نے قرآن دے جڑے مالک نے حافظ قرآن جس قبرستان دے اندر لیٹیا ہوئے جس قبرستان دے اندر حافظ قرآن لیٹیا ہوئے اللہ ساڑیاں بچیاں حافظ قرآن بناوے عالم دین بناوے والدین واسطے ذریعہ نجات بناوے بڑی توجہ کہ جڑے حافظ قرآن جس قبرستان دے وچ لیٹے ہون اللہ فرماندا ہے اے میرے یاد دا امتی ہے 40 گز سجے 40 گز تھپے 40 گز پیچھے 40 گز اگے اے جتنیاں بھی قبراں نے اللہ فرماندا ہے انہاں تو عذاب ختم کر انہاں تے عذاب ختم کر دتا جاندا ہے کیوں انہاں وچ حافظ قرآن انہاں وچ حافظ قرآن لکھیا ہے یہ تے قرآن دی گل ہے ایک بلا علامہ صاحب قرآن دی گل کر رہے سن اور ہمارا ایمان ہے بڑی توجہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک قرآن لباس کاغذ میں آیا ایک قرآن لباس بشر میں آیا یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن یہ بھی 30 پاروں والا قرآن وہ بھی قرآن یہ بھی ہاتھی وہ بھی ہاتھی یہ بھی رہنما وہ بھی رہنما اس میں بھی جمال اس میں بھی جمال اس میں بھی کمال اس میں بھی کمال اس میں بھی حسن اس میں بھی حسن اس کے ستارے ہنسی اس کے نظارے ہنسی یہ کتابیں انقلاب اور پیغمبر انقلاب یہ چپ چاپ بولتا ہوا یہ آنے والا وہ پڑھ کر سنانے والا یہ راہ بتانے والا وہ راہ دکھانے والا قیامت تک اس کی حکومت قیامت تک اس کی نبوت اس کی عذاب خدا کی عذاب خدا کی عذاب مصطفیٰ کی عذاب یہ قرآن لفظ وہ قرآن مانا
مصطفیٰ کی دشمنی، مصطفیٰ کی دشمنی، خدا کی دشمنی، یہ قرآن لفظ وہ قرآن معنی، یہ لباس کاغذ میں وہ لباس بشر میں، اس کی سطریں کالی، اس کی زلفیں کالی، اس کی زلفیں کالی، اس کی زلفیں کالی، اس کا دیکھنا عبادت، اس کا دیکھنا عبادت، اس کا دیکھنا عبادت، بس فرق یہ ہے جو اس کی تلاوت کرتا ہے وہ قاری بن جاتا ہے، جو نبی کے چہرے کی تلاوت کرتا ہے وہ صحابہ سلامت رکھے، اللہ خوشیاں نصیب باہر جا کے کہنگا تقریر تو بعد روپیہ بھی لگ گئے جی کھاتے نہ آئیے اسی بیٹھے بڑی دیر دسو کہ سانو بھی کچھ ملے جاؤ نبی پاک دی حدیث ہو ماشاءاللہ شام دے بیٹھے نقدر اللہ عبداً حافظاً میرے کملی والے نے اے گورے گورے سونے سونے ید اللہ دے ہاتھ چکے نقدر اللہ عبداً حافظاً کملی والے نے ہاتھ چک کے دعا کی تھی اچھی قدر سبحان اللہ میں تو اڈا ذوق میں کے حدیث بیان کرنا چاہتا میرے نبی نے دعا کی تھی چودھریوں واسطے وزیر اعظم واسطے وزیر اعلیٰ واسطے گورنر واسطے ڈاکٹراں واسطے فوجا کے سارے واسطے نہیں نجر اللہ عبداً حافظاً میرے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ اونا بندیاں نو اونا لوکاں نو آباد و شاد فرما کیڑے بندے نجر اللہ عبداً حافظاً یا اللہ اونا نو آباد و شاد فرما حافظاً سامعاً بقالتی اونا بندیاں نو آباد و شاد فرما کیڑے بندے کملی والے نے فرمایا جیڑے میریاں گلاں سن دے نقدر اللہ عبداً حافظاً سامعاً بقالتی حضور دعا فرما رہے ہیں یا اللہ انہاں بندیاں نو آباد و شاد فرما جیڑے میریاں گلاں سن دے اگلی گل سن عبداً حافظاً سامعاً بقالتی کملی والے نے دعا کی تھی یا اللہ انہاں نو بھی آباد فرما سونے آؤ کیڑے نے جنہاں نو جا کے یہ گلاں انہاں نو دس دے جنہاں نو پتہ نہیں انہاں نو بھی جا کے دس دے کہ حافظ قرآن دی یہ شان ہے کہ حافظ قرآن جدوں ہاتھ چک دیندا ہے اللہ دا عرش قدر جڑا بندہ حافظ قرآن دی خدمت کردا ہے مصلی امامت دے تے بیٹھ والے دی منبر رسول دے تے بیٹھنے والے دی خدمت کردا ہے وہ قیامت والے دن نبی دے قریب بیٹھا ہوگا وہ بندہ قیامت والے دن حضور دے قریب ہوئے گا کون قریب ہوئے گا جن نے دنیا دے وچ نبی دے امت دے علماء دے نام پیار کیتا تورات آئی زبور آئی انجیل آئی میں تورات نو پوچھیا کدوں آئی ہے چپ زبور نو پوچھیا تو کدوں آیا ابھی چپ انجیل مقدس نو پوچھیا کدوں آیا کوئی جواب نہیں میں قرآن کو پوچھیا کدوں آیا انہیں آکھیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں راتی آیا رات نہیں اور رات ليلة
القدر ہے 1000 مہینیاں نالوں افضل تے اعلی کیڑی رات جس رات دی اندر قرآن آیا ہے تے جس رات دی اندر قرآن والا آیا ہے یہ رات لیلۃ القدر ہے اگر قرآن والا نہ ہوتا نہ زمین ہوتی نہ آسمان نہ فرش نہ عرش نہ لوح نہ قلم نہ جنت نہ دولت نہ فرشتے نہ ہوا نہ فضا نہ قلعہ نہ انسان نہ جن نہ سورج نہ آسمان نہ زمین کائنات کا وجود نہ ہوتا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں رب محمد است ازی رب نو بھی رب تا منیا کہ تو محمد دا نقش بندیاں دا پیشوا اتنے نقش بندی بھی بیٹھے ہیں چورا شریف دے منن والے علی پور شریف دے منن والے غوث پاک دے منن والے مجدد الفسانی دے اور سن لو قیامت والے دن ایک آواز بنی ہے قیامت والے دن آواز بنی ہے مجدد الفسانی دے منن والے اچھی آپ کو ذرا سینے دا دور لا کیا مجدد الفسانی دے منن والے ہو اٹھو داتا صاحب دے منن والے ہو اٹھو ناشو پاک دے فقیرو اٹھو چورا شریف دے منن والے ہو اٹھو پیر امام علی شاہ دے منن والے ہو اٹھو علی پور شریف دے منن والے ہو اٹھو تاجدار شرق پور شریف دے منن والے ہو اٹھو اور چشتیاں دے بادشاہ منن والے ہو آواز آئے گی اندی دلیل کی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا قسمہ والے ہیں اسی منن والے ہیں نبی پاک علیہ السلام بیٹھے سواری تھے بڑی توجہ صرف میں تھوڑی توجہ کرانا چاہنا اگوں پیچھے ہٹ جاؤ آج حضور میرے پاس آج حضور میرے آج مہمان بنن گے پیچھے ہٹ جاؤ یا رسول اللہ کیوں فرمایا جتھے جا کے میری سواری بہ گئی کہ کیڑے مدرسے سے پڑھی تھی ایک کتھوں دی سنت یافتہ سواری ہے بڑے بڑے عاشق رسول بازاراں وچ کھلوتے ہیں جوان عورتاں جوان مرد اپنی ہاتھاں دے وچ ننگیاں تلواراں لے کے اپنے مکاناں دیاں چھتاں تے کھلو کے صداماں لا رہی ہیں یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا صداماں رکھدیاں نہ پئیاں شان جاؤ اینوں پتہ ہے انہیں کتھے جا کے کنوں سواری نوں پتہ ہے محمد نے کتھے جانا ہے جیڑی سواری نوں پتہ ہے میں کتھے جا کے بہنا ہے یہ تے سواری نوں پتہ نا یہ تے سواری دی شان ہے تے سوار دی شان ہوئے سرکار گئے نا یا گئی میرے غلامہ او جڑا رکا ہے او جڑا رکا ہے او رکا کیڑا جڑا 1000 سال پہلا تیرے کولے موجود چلدا تیری نسل چ آیا جڑے نبی نو 1000 سال تے ہجے سرکار دی آمد نہیں ہوئی سرکار دنیا کو تشریف نہیں لائے کہ نبی نو انہاں پتہ ہے تیرا میرا کیوں نہیں پتہ میں تو مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انہاں پتھراں نو جاننا وا
ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ میرے دنیا دے اتے محبوس ہون تو پہلا جڑے میرے اتے درود و سلام پڑھتے سن میں انہاں پتھراں نوں جاننا ہے میرا سینہ اور چوڑا ہویا کیونکہ میں قسماں والا سا میرے گل تے کسائیاں دا پتہ کہ میں کیا پر پکی گل ہے اپنی عبادتاں ریاستاں صحافتاں دے مان نہیں اپنے سائیاں تے نہ آوے اکھے پر اسی دوزخی نہیں جڑے نبی نوں پتھر دا پتہ ہے اے پتھر میرے تے درود و سلام پڑھدا ہے او تے پتھر ہے جی امتیاں اسی تے امتیاں حافظ قرآن دی یہ شان عالم دین دی یہ شان ہے کہ 70,000 عبادت گزار عبادت کرتے ہوں عالم دین ستا برابر حافظ قرآن جندے سینے چ قرآن ہے او 7 پشتان بھی جنت دے وچ نال لگ جائے کنیاں پشتاں 7 پشتاں بڑی توجہ میدان قیامت نفس و نفسی کا عالم ہے سوا نیلے کے سورج زمین تپتی ہے پئی انسان اللہ کی بارگاہ چ عرش دے سائے دے تھلے او کھلوتا ہوئے گا جن نے کملی والے دے نال پیار کیتا جن نے مولا علی نال گل کرو مولا علی نال جن نے پیار کیتا ہوئے گا ہن سنو قرآن یجلو بہی کثیروں ویہدی بہی کثیرہ قرآن پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاتے تھے قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ ہدایت والے کڑے ہوتے ہیں مجلل متقین جڑے متقین ہیں پرہیزگار نے وہ گمراہ نہیں ہوتے کہ ہون ویکھنا ہے کہ قرآن کی اعلان کر رہے ہیں اسی دعویٰ کرنے ہیں اسی حافظ قرآن قرآن ساڑھے نال ہے نمازی کہندا ہے کہ میں نماز وچ قرآن پڑھنا ہے نماز وچ میں قرآن پڑھنا ہے قرآن میرے نال ہے میدان جہاد کے اندر غازی جاندا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ قرآن میرے نال ہے ہن آؤ قرآن کو پوچھ لیے کہ یا قرآن تو کتے نال ہے جڑے نفل پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکات دیندے ہیں فطرانہ دیندے ہیں چاشت پڑھتے ہیں اشراق پڑھتے ہیں ابابین پڑھتے ہیں کعبے دا طواف کرتے ہیں اللہ سن لے میں کنے نال علی مال قرآن والقرآن ما علی میں علی دے نال میں قرآن دے نال کہ قرآن بولو قرآن میرے نال ہے ہن آؤ حدیث پڑھیے میرے نبی نے فرمایا کہ میں 2 چیزاں تہاڈے کول چھڈ کے چلاں کنیاں چیزاں بولو بولو کنیاں چیزاں ایک قرآن ہے ایک اہل بیت ہے ایک اہل بیت ہے قرآن علی کے نال کہ علی بولو بولو علی قرآن کے نال ہن سنو اللہ تو کیندے نال بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں اسی اللہ والے دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ اعلان کر
کر کے اج دنیا والیاں نوں دس دے کہ اللہ کدے نال ہے آواز آئی علی مع الحق علی مع الحق علی مع الحق علی مع الحق الحق مع علی وعلی مع الحق اعلان کیتا الحق مع علی وعلی مع الحق حق کہندا میں علی دے نال حق کی کہندا میں ایک اور ذرا زور لا کے باواں چک کے تاکہ آ شہادتی بانن آکھو علی حق علی حق علی 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 الحق نالیا والیا الحق حق علی دے نالے اے علی بولو بولو علی علی حق دے نالے قرآن علی دے نال سنیا کس طرح مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم مولا علی علی مولا مولا علی آپ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نو اللہ نے زبور شریف عطا کی تھی زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام زمین دے اتوں اپنی سواری دے بیٹھن تک پورے زبور دی تلاوت کرن دے مولا علی فرماندے نے میرے دل کے اندر خیال آیا میرے دل کے اندر جدوں خیال آیا اللہ نے یہ مقام یہ عظمت یہ شان یہ درجہ یہ فضیلت مینوں بھی عطا کر دیتی لوگوں سن لو علی جدوں زمین دے تو قدم چکتا ہے اپنی سواری دے بیٹھن تک پورے قرآن دی تلاوت قرآن دی تلاوت کرنے دا کون علی اے میرا مولا علی کون علی داماد مصطفیٰ علی اے شیر خدا علی اے مشکل کشا علی کون علی میرے مصطفیٰ دا ویر صحابہ دا مشیر مومنہ دا امیر سنیہ دا پیر مولا علی دی بارگاہ دے اندر غلام عرض کردا سننا تیرے جیا شادور تے سانکٹ نہیں رہندا زمین دے اتوں اپنی سواری دے بیٹھن تک اے پورے قرآن دی تلاوت ایڈی وڈی پاک کتاب اے کیویں تلاوت فرما لیندے ہو میرے پیر مولا علی نے فرمایا لوگوں سن لو تہاڈیاں زباناں قرآن پڑھدیاں نے علی جدوں زمین تو قدم چکدا ہے علی دے جسم دا لوک علی دے جسم دا لوں قرآن پڑھدا ہے علی دے جسم دا لوں قرآن پڑھدا ہے اج اونے قرآن پڑھنا ہے اونے ہدایت پانی ہے جن نے کہنا حیدر سجے کھبے پہ کو دھیان کر کے جرا نہیں بولتے پہ اپنی چونڈی وڑ دے حیدر ان کے میرے نبی نے اعلان کر دیتا من کنتو مولا 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 ہن مولا کہندے نے مدد کرن والے نوں مولا
مولا من کون تو مولا میرے نبی نے ہاتھ چکیا علی دا معلوم ہویا ہاتھ چک کے علی علی کرنا نبی دی سنت ہے بولو من کون تو مولا بولو من کون تو مولا اے فرشتے مووی بنا رہے ہیں تہاڈی من کون تو مولا من کون تو مولا من کون تو مولا کم مست کلندر میرے دل کے اندر کائنات کا مولا کائنات کا مولا میری قبر پہ لکھنا میرے کفن پہ لکھنا جنت کا نظارہ قرآن ہے سارا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی کا ذکر کرنا نبی دی سنت ہے پھر ایک رات ہوئے عظمت والی شان والی کہ دعا کا ایک گل مجھے یاد آ گئی وہ بھی غور نہ سن اسی جانے اپنے پیراں کول حفاظ کرام دی بارگاہ عالم دین دی بارگاہ اپنے امام دے کول حضرت صاحب حافظ صاحب قاری صاحب میاں صاحب پیر صاحب دعا فرمایا آج میں تم قرآن سنانا انشاءاللہ دعا فرمایا جی کوئی بندہ اپنی خواہشات مطابق دعا کراندا ہے پر میرے نبی نے بڑیاں دعاواں کیتیاں غار ہرا چ جا کے غار ثور چ جا کے مدینے پاک دی اندر مکے پاک دی اندر کعبے دی اندر جنت البقیع دی اندر حضور نے بڑیاں دعاواں کیتیاں ایک دعا وہ بڑی خاص تھی وہ کسی بھی دعا کرے آپ اللہ تعالیٰ نظارہ گا لو جنگ دا موقع ہے جنگ دا موقع ہے میرے نبی نے اعلان فرمایا سارے غلام کٹھے ہو گئے نبی دی پاک بارگاہ تے جنگ دا موقع سی لشکر اس جنگ دا جڑا سپاہ سالار ہے چیف کمانڈر مولا علی مولا 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 علی تکبیر علی علی بل 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 سلام سلام اللہ سلامت رکھے سارے تاجدار جورا شریف تاجدار شرفپور شریف تاجدار گولڑا شریف تاجدار چشتی اجمیری شریف آستان عالیہ مدینہ شریف یا سلامت رکھے سب مدینے پاک دی اللہ زیارت نصیب فرمائے اس لشکر کا سپاہ سالار مولا علی یہ لشکر تیار ہویا ساز سامان لے کے جدوں یہ لشکر ٹریا میرے رب میں کی کہنے لگا ہوں یہ لشکر جدوں ٹریا میرے نبی نے علی والے دیکھا میرے نبی نے علی والے دیکھا علی نے نبی بعد میں کیا آدھے نے نبی مولا علی کعبے تے پیدا ہوئے یہی گالا رہنا نہ نہیں مانتا نہ منیا تے نہ مننا یہ کسی دی جرت ہے تو منو منا دے جب میری گل سنی کعبے وچ مولا علی پیدا ہوئے نہیں حیران ہو گئے کعبہ زچہ خانہ نہیں عبادت خانہ عبادت خانہ میرے توجہ کر میں کی کہنے لگا جتھے پیدائش ہوئے وہ جگہ پلید ہوندی علی پیدا نہیں ہوئے کعبے وچ مولا علی پاک دے نور دا کعبے وچ ظہور ہویا نہیں مولوی کو گل دسے گئے کعبے وچ ظہور ہویا نبی دا نبی دے نور دا ظہور ہویا بی بی پاک دے نور دا ظہور ہویا مولا حسن دے نور دا ظہور ہویا مولا حسین